یہ میں صرف تحریک لبیک پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں، مبارک ہو کہ ہمیں کوئی سیٹ نہیں ملی۔ اللہ کا فضل ہے، کیوں؟ کام کرنے کے لیے سیٹ پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ 17 میں نون کے دور میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا، تحریک لبیک کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تھی، لیکن فیض آباد جا کر ایسا منظر پیش کیا کہ عہدے درد نال چیف جسٹس دیاں چیخاں اون بھی نکل رہی ہیں۔ نہیں، ایک سیٹ بھی نہیں تھی عمران خان کے دور میں جب ناموس رسالت پر حملہ ہوا پنجاب کے اندر، اس وقت بھی بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ سے ایسا پہرا دیا لبیک والوں نے ناموس رسالت پر کہ فرانس کی کانپیں ادھر ٹانگ رہی تھی، اور آج بھی ایک سیٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ختم نبوت کا ہو، مسئلہ ناموس رسالت کا ہو، نہ تمہیں نون لیگ نظر آئے گی، نہ تمہیں پیپلز پارٹی نظر آئے گی، نہ تمہیں تحریک انصاف نظر آئے گی۔ جس گلی، جس شہر، جس چرچ، جس کوچے کی طرف جاؤ گے تو تمہیں اگر نظر آئیں گے تو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ پوچھنا نواز شریف صاحب، جب آپ کے خلاف کوئی بولتا تھا آپ تو اس کو فرنس میں ڈال دیتے تھے، اب تو حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، کب بولو گے؟ یہ تمام سیاستدان یہ غیر مسلموں کے ہاتھوں بکے ہوئے، اور ہم ایمان کا سودا کر کے اسمبلی میں نہیں گئے، نہ جائیں گے۔ ہمارے لیے یہی چٹائیاں اچھی ہیں، اسی چٹائی پر بیٹھ کر مولانا کفایت علی کافی کی یاد تازہ کریں۔ اور جس طرح بابا جی نے فرمایا کہ پاکستان مرزائیوں کو نوازنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ تے بابا جی انہوں نے کہندے سن جنہیں کو دل ہے کہ دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ پھر راز ایمان دا مطلب کیا؟ وط ہندوستان ہی بہتر ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا۔ اور بلکہ میں اس میں یوں آج ترمیم کرنا چاہتا ہوں کہ دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس، جے شریف خان غدار نہیں تو پھر غدار دا مطلب کیا؟ کھڑے ہو کے لگاؤ بھائی، کھڑے ہو کے، آپ تو ہاں ملنگ ہو، کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ۔ چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، عجب مزاج ہے کہ پھر بھی وہ مسکرا رہا ہے۔